اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد عزیزان گرامی، ہماری گفتگو فن خطابت کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ آج کے درس میں ہم بیان کریں گے کہ ہم مجلس کو تیار کیسے کریں، یعنی اگر آپ نے ایک مجلس پڑھنی ہے کہیں پہ تو آپ اس ایک مجلس کو کیسے تیار کریں گے، اس میں کون کون سی چیزیں آئیں گی۔ انشاءاللہ اس پہ 2 لیکچر کم از کم ہوں گے کہ ہم مجلس کو کیسے تیار کر سکتے ہیں۔ اس درس میں ہم بتائیں گے، اور اگلے درس میں ہم کوشش کریں گے کسی اور موضوع کو لے کے ہم وہ موضوع ایک آیت لے کے ہم آپ کو پورا موضوع تیار کر کے دکھائیں گے کہ مجلس تیار کیسے ہوتی۔ آج کے درس میں اب یہاں پہ ایک کتاب ہے آخرت ساز واقعات کے نام سے۔ یہ کتاب بھی بڑی اچھی کتاب ہے، مبلغین کے پاس، جو نئے پڑھنے والے افراد ہیں ان کے پاس ہونی چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ جو کتابیں جس سے ہم موضوع لیں گے ان کے میں نام بھی لیتا جاؤں گا تاکہ آپ ان کتابوں کو بھی لے سکیں۔ آخرت ساز کتاب جو واقعات کتاب ہے، اس میں بہت سارے واقعات ویسے لکھے ہوئے، لیکن اس میں وجود خداوند متعال کے وجود کے اوپر بھی واقعات موجود ہیں۔ تو اگر آپ کا موضوع ہے وجود خدا، ٹھیک ہے، آپ کا موضوع اگر وجود خدا ہے تو وہاں پہ آپ کو کیسے گفتگو کرنی ہوگی؟ آپ نے وجود خدا پہ واقعات دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے، وجود خدا پہ آپ نے واقعات دیکھا، اس کے بعد جو ہے وہاں پہ اسی کتاب میں واقعہ موجود ہے تسبیح خدا، کہ اللہ کی تسبیح کون کون کرتے، پرندے، چرندے، انسان، جانور، حیوانات، سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک تیسرا واقعہ انہوں نے لکھا ہے اس کتاب میں، وہ ہے معرفت پروردگار عالم۔ اب آپ اس کو کیسے کریں گے؟ آپ اپنے 3 واقعہ آپ نے پڑھ لیے کتاب میں۔ آپ نے واقعہ پڑھا وجود خدا کے اوپر، آپ نے واقعہ پڑھا تسبیح خدا کے اوپر، آپ نے واقعہ پڑھا معرفت پروردگار عالم۔ یہاں پہ چرواہے کا واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اس طرح سے بتا رہا ہے ایک دوسرے شخص کو خداوند متعال کی معرفت کے حوالے سے، تو انہوں نے یہاں پہ اس واقعے کو لکھا ہے۔ تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے 3 واقعے کتاب سے پڑھ لیے، ٹھیک ہے، کتاب ہے آخرت ساز واقعات۔ اب آپ نے اسٹارٹ کہاں سے لینا ہے، کون سا واقعہ آپ پہلے لائیں گے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ نے پہلا واقعہ جو یہاں پہ لانا ہے وہ لانا ہے وجود خدا۔ پہلے آپ نے وجود خدا پہ بحث کرنی ہے، اس کے بعد جب آپ نے وجود خدا پہ بحث کر لی تو پھر آپ نے جانا ہے تسبیح خدا، کہ یہ خدا ہے، اب خدا ثابت ہو گیا۔ اب یہاں پہ ہم تسبیح پروردگار عالم کہ وہ خدا جو اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، یعنی جس کی آپ نے ثابت کر دیا وجود کہ یہ خدا ہے، کہ اب دیکھتے ہیں کہ اس خدا کی عبادت کون کون کر رہا ہے۔ یہاں پہ بہت ساری آیات بھی ہیں عبادت کے حوالے سے جو قرآن مجید میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جب آپ نے تسبیح پروردگار عالم پہ گفتگو کر لی تو پھر آپ نے معرفت پروردگار عالم کے حوالے سے واقعے کو بیان کریں گے اور گفتگو کریں گے۔ یہ ہو گیا، لیکن یاد رہے کہ یہاں پہ بھی آپ نے مرحلے بنانے۔ سب سے اول اگر یہاں پہ دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ واقعات 3 آپ نے کتاب سے پڑھے، اور آپ اس کو بیان ڈائریکٹ واقعات کو نہیں کر سکتے کہ آپ ڈائریکٹ اس واقعات کو بیان کریں۔ ہم نے یہ 3 واقعے کتاب سے پڑھے، اب ہم گئے قرآن کریم میں، اب ہم نے کوئی بھی آیت لی جو وجود خدا پہ دلالت کرتی، ہم نے اس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پہ کیا، آیت لی اور پھر کوئی روایت لی، آیت لی پھر کوئی روایت لی، اور آیت کی جب آپ تفسیر میں جائیں گے، جب اس کی آپ تفسیر کریں گے آیت کی، تو یہ تفسیر آپ کا مقدمہ بن جائے گی۔ آیت اور آیت کی تفسیر جو ہے وہ خود آپ کا ایک مقدمہ بن جائے گی۔ اس کے بعد آپ ڈائریکٹ روایت میں چلے آئیں گے، روایت سے آپ واقعات بیان کریں گے، اور واقعات سے آپ جو ہے پھر ان کی وضاحت کرتے آپ اس موضوع کو بڑھاتے جائیں۔ اب یہاں پہ ایک اور بھی چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ نہج البلاغہ جیسے اس میں امیر المومنین کے فضائل موجود ہے، انہوں نے وجود خدا پہ بھی بحث کی ہے، اور دوسری کتاب ہے
معجزات آل محمد، یہ 4 جلدی کتاب ہے۔ اس کی پہلی جلد میں امیر المومنین کے فضائل اور مناقب لکھے ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک کتاب ہے مولا کی شان میں جو ہے وہ 1000 احادیث علی علیہ السلام، یہ کتاب آپ اس کتاب سے میٹر لے سکتے ہیں۔ دوسری کتاب ہے الدعنۃ الثاقبہ، اس میں بھی آپ کو بڑے فضائل ملیں گے، واقعات ملیں گے۔ تو ان کتابوں سے آپ چیزیں نکال کے اولاً جو آپ بیان کریں گے وہ آپ بیان کریں گے امیر المومنین کے فضائل۔ پہلے آپ امیر المومنین کے فضائل بیان کریں گے، فضائل بیان کرتے کرتے آپ جو ہے وہ وجود خدا پہ آئیں گے، وجود خدا سے بحث کر کے جو امیر المومنین نے نہج البلاغہ نے کی کہ یہ علی ہے، یہ امام علی ہے، یہ عظمت امیر المومنین ہے، کہ جب بندے کی اتنی عظمت ہے تو خدا کی عظمت کیا ہوگی۔ اب یہاں پہ آپ جو ہے امیر المومنین کے وہ کمالات اور فضائل بیان کرتے کرتے آپ اب وجود خدا پہ آ گئے۔ یہاں پہ ایک روایت بھی ہے کہ امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ نے خدا کو کیسے پہچانا، تو امیر المومنین علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب میرے ارادے ٹوٹے، یعنی میں نے ایک ارادہ کیا اور میرا ارادہ ٹوٹتا ہوا نظر آیا تو میں نے پہچانا کہ کوئی ذات ہے کہ جس کے ارادے کبھی ہے، کہ جس کے فیصلے اٹل ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے کہا کہ ہم آج گھومنے جا رہے ہیں، ہم یہ کام کریں گے، خدا نخواستہ ایک تیز بارش آ گئی، آندھی آ گئی اور ہم وہ نہیں کر پائے، تو پھر ہم نے پہچان لیا کہ ہمارے ارادے جو ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن خدا جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ حتماً ہو کے رہتا ہے۔ تو یہاں سے آپ جو ہے پھر وہ وجود خدا پہ آ گئے، پھر آپ نے اللہ کی عبادت کو بیان کیا، پھر آپ نے اللہ کی معرفت کو بیان کیا، اور آخر میں آپ جو ہے وہ دعا پہ آ گئے۔ اب دورانیہ کتنا ہوگا یہاں پہ بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو مجلس ہے وہ کہاں کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب عموماً کراچی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ 40 سے 45 منٹ کی مجلس ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اب 40 سے 45 منٹ میں آپ نے 3 سے 4 منٹ خطبے میں لگائے، اس کے بعد آپ نے 2-3 منٹ 4 منٹ کے لیے آپ نے جو ہے وہ تمہید بیان کی، 5 منٹ تک آپ نے تمہید بیان کی، مقدمہ بیان کیا، پھر آپ آیت پہ آ گئے، آیت کا ترجمہ کیا، اور پھر اصل مطالب پہ آ گئے۔ اصل مطالب کو آپ 20 سے 25 منٹ آپ نے بیان کیا، تو یہ تقریباً آپ کے 35 منٹ بن گئے۔ 35 منٹ بن گئے اور آپ نے جو ہے وہ آخر میں کوئی ایسا جملہ لایا جو ربط مصائب بنے، تو ایک یا واقعہ پیش کیا، 2 منٹ آپ کو وہیں پہ لگے، آپ کے 8 منٹ بچ گئے، تو 8 منٹ آپ نے مصائب میں لگائے، تو یہ آپ کی پوری ایک مجلس ہوگی۔ اب یہاں پہ بھی آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر آپ کی مجلس محرم کے پہلے دنوں میں، یعنی پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک اگر آپ کی مجلسیں ہیں، تو یہاں پہ آپ نے کم از کم بھی 10 منٹ 8 منٹ آپ نے مصائب پڑھنے۔ اگر آپ کی جو ہے وہ 10 محرم کے بعد کی مجالسیں ہیں، تو یہاں پہ عمومی یہ ہوتا ہے کہ 4 سے 5 منٹ کے مصائب ہوتے ہیں، زیادہ مصائب نہیں ہوتے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی مجلس کن ایام کی ہے، آپ اس حساب سے خود آپ اس چیز کو سمجھ جائیں گے۔ جب آپ مجلسیں پڑھیں گے زیادہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان ایام میں کتنے مصائب پڑھنے چاہیے اور ان ایام میں کتنے مصائب پڑھنے چاہیے۔ تو یہ اس طرح سے ہوگا۔ مجلس کے لیے دیکھیں، یاد رکھیں کہ 3 چیزیں ہیں، وہ ہے مقدمہ ہے، اصل مطالب ہے، اور مصائب ہے۔ یہ 3 چیزیں مجلس کی جان ہے۔ ان 3 چیزوں کے بغیر مجلس نہیں ہے۔ آپ نے مقدمہ بھی بنانا ہے، آپ نے اصل مطالب بھی بیان کرنے، جو اس سے آپ اخلاقی موضوع گئے، آپ کا جو بھی موضوع ہے، اصل مطالب جو آپ پیغام دینا چاہتے ہیں، جو میسج دینا چاہتے ہیں، آپ اس پہ زیادہ فوکس کریں گے۔ اس کے بعد آخر میں آپ آئیں گے، ٹھیک ہے، اصل مطالب بیان کرنے کے بعد آخر میں آپ آئیں گے مصائب پہ۔ کوئی ایسا جملہ بولا، ربط مصائب مل گیا، پھر آپ مصائب پہ آئے گے، آپ نے مصائب کو بیان کیا۔ تو یہاں تک یہ آج کی گفتگو تھی کہ ہم مجلس کو کیسے تیار کیے۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ نے اگر وجود خدا پہ بحث کرنی ہے تو آپ نے واقعات دیکھنے، روایات دیکھنی، اور پھر امیر المومنین کے فضائل کے ساتھ ساتھ آپ وجود خدا پہ بھی بحث کر سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم 1-2 مجلسیں باقاعدہ تیار کر کے آپ کو سکھائیں گے کہ آپ نے مجلس تیار کیسے۔